چونکہ اب یہ جس طرح سے پنجاب میں 9 مئی واقعات کا پہلا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اگر ان واقعات سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں، سزاؤں کا عمل اب شروع ہو گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 4 مہینے میں فیصلے کریں۔ ویسے تو عدالتیں چاہے تو ٹائم لے سکتی ہیں، جج بشیر کی ہمارے سامنے ہے، جب نواز شریف کا کیس تھا تو سپریم کورٹ نے مدت دی اور پھر وہ مدت بڑھواتے چلے گئے اور پھر سزائیں دی۔ تو یہاں پہ اب لاہور کی عدالت کا شیر پاؤ پل والا فیصلہ محفوظ ہے، تو ابھی تو کور کمانڈر والا رہتا ہے، جی ایچ کیو والا روکا ہوا ہے ٹرائل، بہت ساری چیزیں بالکل فائنل مراحل میں ہیں۔ تو پی ایف یہ دیکھیں نا، یہ تھانے پہ سزا ہوئی ہے، تو پی ایف میاں والی پہ بھی حملہ کیا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز آئے تھے جنہوں نے پی ایف بیس میاں والی کی دیواریں بھی گرائی، پھر وہ جہاز بھی جلا دیا جو چوک میں لگا ہوا تھا۔ تو یہ بڑے سنگین جرائم ہے۔ ابھی کافی فیصل آباد آئی ایس آئی والا آفس ہے، مختلف جگہوں پہ کے پی میں ہوا اور بیک وقت ہوا، اور اس میں جو ابھی منتخب ہوئے ہیں سینیٹر مراد سعید کی آڈیو بڑی موجود ہے کہ ساتھیوں جگہیں آپ کو جو بتائی گئی تھیں وہاں پہ پہنچ جائیں، اور جب وہ پہنچے ہیں تو آگ لگائی ہے ہر جگہ پہ، اور ریڈیو پاکستان پشاور جلایا انہوں نے، مختلف جگہوں پہ چیزیں۔ اچھا افسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کو اکسایا گیا لیڈرشپ کی طرف سے کہ پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا ہے اور بس کچھ نہ چھوڑو۔ تو ایک ہوتا ہے احتجاج، ایک ہے کہ آپ فساد پہ آئے ہوئے ہیں، تو پھر اب ظاہر ہے جیسے ملک احمد بچر نے کہا ہے کہ وہ اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، ان کا رائٹ ہے۔ اگر نچلی عدالت نے سزا دی ہے تو اعلیٰ عدالت میں جا کے سزائیں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور رہ بھی سکتی ہیں، کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ ان کے لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو شواہد کی دھجیاں اکھیڑ دی ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، ساری کہانیاں ہیں اور یہ ساری اڑا دیں گے ہم، جج فیصلہ نہیں دیں گے۔ اب جج نے فیصلہ دینا شروع کر دیا ہے، تو انہی کے جو سوشل میڈیا ورکر ہیں انہوں نے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں، کس طرح ہوں گی۔ اگر یہی محنت یہ ان کے کیسز کو اڑانے میں کرتے، جو سوشل میڈیا پہ زور لگانے پہ کیا، تو شاید نتائج مختلف ہوتے، سیاسی عمل کی طرف جاتے۔ اب شاہ محمود قریشی وغیرہ کا فیصلہ مین لیڈرشپ کا آنے کو ہے، اور عمران خان بھی انہی کیسز میں ملزمان بھی موجود ہیں، ملزم کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ ان کی ابھی پہلی سزا بھی معطل نہیں ہوئی ہے کہ اور سزائیں بالکل تیار ہیں، اور جی ایچ کیو کیس تو ظاہر ہے انتظامیہ نے روکا ہوا ہے، ورنہ تو اب تک اس کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہوتا، اور وہاں بھی شواہد بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے موجود ہیں۔ اور ضرورت پڑی تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چکری کا ہی جہاں پہ جس جگہ پہ یہ میٹنگ ہوئی، ایک اور گواہ جس کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے وہ بھی یہ لے کے آئیں گے سامنے۔ اس میں کوئی نیا گواہ نہیں ہے، وہ اسی وقت کا ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانتیں مسترد کی اس میں ان چیزوں کو بڑا مد نظر رکھ کے فیصلہ لکھا گیا تھا کہ ان کی ضمانتیں بنتی نہیں ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت پہ ہے کہ یہ لڑنے مارنے کی سیاست کب تک کرنا چاہیں گے۔ ان کے ورکرز جو ضمانتوں پہ جاتے ہیں ان کے پاس پیشیوں کے پیسے نہیں ہوتے بعد میں آنے کے لیے، سزائیں تو ایک بڑا عمل ہو جائے گا نا۔ تو جہاں تحریک عروج پہ لا رہے ہیں اس کے دونوں فائدے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمدردی کی لہر اٹھتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بالکل نہیں نکل رہے وہ نکل آئیں، صرف تبصرے نہ کریں، سوشل میڈیا پہ نہ بیٹھیں، تو وہ بھی آفتاب اقبال کی طرح نعرے مارنے کے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور پھر ملک سے باہر بھاگ جائیں کہ میں تو ویسے گیا ہوا تھا، پھر وہ چیزیں کر سکتے ہیں نا چینج۔ کیونکہ لوگوں کو اکسا کے کسی بھی مشتعل کام میں لا کے ان کو استعمال کرا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل بات ہوتی ہے کہ آپ ان کو حق سچ کی درست بات بتائیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ کیوں اپنے بانی کو بھی اور باقی لوگوں کو جھونک رہے ہیں، انہیں سیاسی عمل کی طرف آنا چاہیے۔ صحیح جی ایاز صاحب، کسی ایک فیصلے پہ بھی حیرت والی کوئی بات ہی نہیں، یہ تو کچھ اوپن سیکرٹس ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، اور یہ بار بار کہا گیا کہ جب تک یہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے ان کو سزائیں بھی ہونی ہیں، اور وہ سزائیں ظاہر ہے وہ عمران خان تک جانی ہے، جو ہمیں بتایا گیا، بار بار بتایا گیا، کوئی ایک بار نہیں بتایا گیا۔ بڑا آسان ہوتا ہے، وہ جو شواہد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، نہ گواہ ہیں، وہ میں پہلے بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ گواہ کہیں اور تھا اور اس نے یہاں کے گواہی دے دی کہ جی میں اس میں گواہ ہوں، تو یہ بھی ظاہر ہے ایک طرف کا یہ بیانی ہے۔ اور یہ بات کہ جی مقدمہ کوئی لڑ سکا ہے نہیں لڑ سکا، ٹھیک، یہ چیزیں اب بےمانی ہو گئی ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جب کسی کو سزا دینی ہے، وہ چاہے نواز شریف ہو، وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، وہ چاہے یوسف رضا گیلانی ہو، مطلب جس کو بھی دینی ہے، اب عمران خان ہے، وہ سزا تو دینی ہے، اس میں کسی نہ شواہد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں،
نہ کوئی آرگیومنٹ چاہیے. جب طے کر لیا کہ جی سزا دینی ہے تو پھر یہ تو بحث ہی بے معنی ہو جاتی ہے. ہاں اب پی ٹی آئی مطلب وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ جیسے بیرسٹر گوہر کا میں دیکھ رہا تھا کہ جی اب ہم مذاکرات اور یہ بات چیت کا وقت ختم ہو گیا اور اب ہم انتظار کریں گے, ہمارا لیڈر جو ہمیں کہے گا اس کے بعد بانی اس کے مطابق ہم اپنی پالیسی بنائیں گے اور جو بھی ہے. اب آپ اگر یہ مطلب آرگیومنٹ رکھیں کہ چونکہ اب سزائیں بھی ہو گئی ہیں تو اب ان کو بیوہ بچہ بن جانا چاہیے, تو ظاہر ہے جن کو سزائیں ہوئی ہیں, جن کی پارٹی کے لوگوں کو, کارکنوں کو سزائیں ہوئی ہیں, وہ کیسے بیوہ بچہ بن سکتے ہیں؟ انہوں نے احتجاج تو ظاہر ہے احتجاج کی طرف ہی جائیں گے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ سزائیں ہوتی ہی نہ, اگر وہ بہت پہلے چیزیں طے ہو جاتی, جو بہت سی باتیں ہوتی بھی رہی, ہم سنتے بھی رہے کہ شاید کسی لیول پہ رابطے بھی ہوتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں درمیان میں رہ جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک دن وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے, اور اگلے دن وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پھر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب ہوپ ہوتی ہے تھوڑی سی تو پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں شاید کو بات ہو سکتی ہے, جب ہوپ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو جب تک معاملات یہ چلنے اس طرح سے, جب تک یہ سیٹ اپ ہے, یہ قابل قبول ہے اور اس کو ہی آگے لے کے چلنا ہے, تب تک جو یہ سزائیں بھی ہوں گی, احتجاج بھی ہوگا اور چیزیں کو چینج نہیں ہوں گی. ہاں کل کو کسی سٹیج پہ, کیونکہ دیکھیں نا وہ تو اچیو کر لیا گیا جو طے کیا گیا تھا, وہ 2/3 میجورٹی اتحادیوں کی آپ نے سینٹ میں بھی ہو گئی, وہاں بھی ہو گئی, قومی اسمبلی میں بھی, تو وہ شاید 27ویں ترمیم کا انتظار بھی اسی لیے کیا گیا تھا. یہ جب پورے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے تو کے پی کے کیوں روکے گئے تھے؟ وہ بنیادی طور پہ اسی لیے روکے گئے تھے کہ 11 کی بجائے چلے اب 6 سیٹیں آپ نے دے دی, 5 وہاں سے بھی لے لی. تو یہ تو اوپن سیکرٹس ہے نا, اس پہ تو کسی کو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ مطلب کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے اس ملک میں, یہی ہوا ہے. باقی سارے ادارے بڑے اچھے ہیں اللہ کے فضل سے, ہمارے بڑا اچھا کام کرتے ہیں, اور جب ان سے جیسے کہا جائے وہ کر دیتے ہیں, اس لیے کوئی ٹینشن والی بات نہیں. یہ وطن عزیز ایسے ہی چلنا ہے انشاءاللہ, اور چلتا رہے گا, بس قائم رہے گا. صحیح. فیصل صاحب, اب یہ پہلا بڑا فیصلہ سامنے آیا 9 مئی کے واقعات کو لے کر, تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے, کتنی مشکلات بڑھ سکتی ہیں آپ پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں سیاسی طور پہ تو نقصان نہیں ہو سکتا. آج جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کو انفرادی طور پہ ظاہر سی باتیں مشکلات ہو جائیں گی. اب یہ تحریک انصاف تو ایک ایسی پارٹی ہے کہ یہ جب کارکن پہ کوئی مشکل ہوتی ہے, خاص طور پہ عدالتی عمل کے حوالے سے, تو اس کارکن کو اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہوتے ہیں. تحریک انصاف بطور پارٹی اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی, جبکہ ہم دیگر جماعتوں میں دیکھتے ہیں کہ جب اس کے کارکنوں پہ کوئی برائی آتی ہے تو وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو اون کرتی ہے, ان کے کیسز جو ہیں اس کے وکیل لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن تحریک انصاف میں یہ صورتحال بہرحال نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ عدالتی نظام کو اتنا کمزور کر دیں کہ ایک عام آدمی کا اس پہ جو ہے وہ اعتبار ہی ختم ہو جائے, تو پھر اگر آپ وہ عدالتوں سے درست بھی کام ہو رہا ہوگا تو لوگوں کو اس فیصلوں پہ جو ہے وہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ فیصلے صحیح ہو رہے ہیں. اب اس میں بھی جو مثال آئی ہے کہ ایک گواہ ایسا آیا جو ایک ہی وقت میں 4 جگہ پہ موجود تھا, اس کی گواہی کو بھی جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا. بہت بڑی بات ہے, کتنے جو نیک لوگ تھے اس گواہی میں کہ 4 مقامات سے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک موضوعاتی